अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम है आप सभी का। मैं फिर से आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे आई हूँ और फिर से बात करेंगे कुछ चंद मौजू पे जो कि रमज़ान से रिलेटेड है। जैसा कि हमने कल ही आपको बोला था कि आज फिर मैं आऊँगी और कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ख़ास तौर से अभी के टाइम में। कल हमने जो बातें की थी और जो बातों पे रोशनी डाली थी, वो सबसे पहला था कि इस्लाम क्या है। इस्लाम लाइफ की एक टीचिंग है, नॉट अ रिलीजन, एंड इट इज़ फॉर एवरीवन। एवरीवन मीन्स नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, फॉर होल यूनिवर्स। फिर हमने रमज़ान का मतलब बताया था, इस्लाम के 5 पिलर्स के नाम बताए थे, उनके बारे में छोटी छोटी बातों के बारे में तफसीरात की थी, लेकिन उसकी डेप्थ को हमने नहीं डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले इस्लाम और इस्लाम के 5 पिलर्स के डेप्थ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया डे 1 को कि इस्लाम मतलब हो जाता है कि टीचिंग ऑफ लाइफ, और इस्लाम का मीनिंग जो होता है वो इस्लाह करना होता है। इस्लाह मतलब कंप्लीट सबमिशन, यानी अपने आप को कंप्लीटली किसी के आगे ये कर देना, प्यूरिफाई करना, पीस करना, करेक्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को सही करना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लाम के मीनिंग को बताती हैं। देन कम्स की 5 पिलर्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया शहादा, यानी कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, आखिरी नबी हैं। ये मानना, इसको एक्सेप्ट करना ही आपका इस्लाम में एंट्री होने माना जाता है। अगर आप ये नहीं मानते, ये दोनों बातें नौजुबिल्लाह नहीं मानते, तो आप इस्लाम में नहीं हैं। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते तो आप इस्लाम में नहीं हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकंड पिलर आती है, दैट इज़ नमाज। नमाज में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है फ़र्ज, दूसरी होती है सुन्नत, तीसरी होती है नफल। फ़र्ज इज़ कंपल्सरी, Sunnat is what our Rasul sallallahu alaihi wasallam has done, that is known as Sunnat, and Nifl is for different purpose. Nifl कुछ रिक्वेस्ट के लिए भी होती है, जैसे मैंने हाजत की 2 रकात निफिल नमाज पढ़ी, तो ये दैट इज़ अप टू मी, सिर्फ मेरी अपनी हाजत थी, मेरी अपनी ख्वाहिश थी, उसको मनाने के लिए मैंने निफिल नमाज पढ़ी। तो निफिल नमाज बहुत अलग अलग तरीके में बटी हुई है, और निफिल नमाज का यहाँ तक कहा गया है कि कोशिश करो निफिल नमाजों को अकेले में पढ़ो, क्योंकि निफिल नमाज जो होती है ख़ास तौर से अल्लाह को राज़ी, अपने तय राज़ी करने की कोशिश होती है। तो फ़र्ज, जैसा कि मैंने कहा कि फ़र्ज नमाज, फ़र्ज इज़ समथिंग वेरी कंपल्सरी, उसकी कोई बख्शाइश और कोई, जैसे मैंने बोला कि कलमा के बाद एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर कलमा में आप ये 2 चीज़ नहीं मान रहे हैं, कलमा पढ़ भी लिए लेकिन ये 2 बातें नहीं मान रहे हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है। पहला कि सिर्फ अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी और की आप नौजुबिल्लाह पूजा या आस्था या किसी भी स्कल्पचर को या किसी भी चीज़ को, तावीज़ को अहमियत देना या किसी भी चीज़ को अहमियत उसके बराबर का देना नौजुबिल्लाह शिर्क है। मैं ये नहीं कहती कि तावीज़ पहनना या अपने को प्रोटेक्शन करना, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकना, ये सब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जो पढ़ नहीं सकते उनको आयतुल कुर्सी बांध के आप उनकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन ये सोच लेना कि वो हिफाजत कर रहा है, रॉन्ग है, यहाँ पे शिर्क आ जाएगा। अदरवाइज ये सही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तावीज़ पहन रहे हैं या ये मज़ारों पे जा रहे हैं या ये चीज़ें आ रही हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि ये बुजुर्ग हैं, ये बड़ी हस्ती हैं, इनकी बातें अल्लाह जल्दी सुनेगा, तो बेशक आप गलत नहीं हैं, लेकिन उनको ये दर्जा देना कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, आप अपना पूरा करवा दीजिए, वो गलत है। वो उनकी हैसियत भी नहीं है, वो भी अल्लाह से मांगेंगे, और क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा बड़ी हस्ती हैं, तो बेशक उनके मांगने में और हमारे मांगने में फ़र्क हो जाता है। ये बातों को समझने की ज़रूरत है। ये बातें जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं और यही हमारे बीच में तनाव का रीज़न बनती हैं। तो इस तनाव को दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर
आस्किंग एंड टेकिंग फ्रॉम अल्लाह. वाया कौन है वो मैटर नहीं करता. वो आप मानते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अप टू यू है. लेकिन अल्लाह सिर्फ एक है और उसके अलावा कोई और माबूद या पूजा के लायक या आस्था के लायक नहीं है. देन जैसे कि ये चीज़ें जहाँ पे मैं बात कर रही थी वहाँ पे एक और बातें रख दूँ कि मज़ारों पे जब लोग जाते हैं और सजदा नौजुबिल्ला कर लेते हैं, तो सजदे की नीयत से अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर शिर्क में आ जाते हैं. लेकिन अगर आप बोसे की नीयत से कर रहे हैं कि मैं उनका बोसा ले रहा हूँ, मैं उनकी अफजाई कर रहा हूँ, तो फिर ये गलत नहीं है. एक और बात कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करना गलत है, वैसा करना, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ. मेरी तबीयत अगर नौजुबिल्ला ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगी? अपने घर में जो मेरे बड़े हैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें. तो ये शिर्क है क्या? नहीं, ये शिर्क नहीं है. ये बिल्कुल आप उनको एक अहमियत दे रहे हैं, उनको एक दर्जा दे रहे हैं. उस दर्जे में उनको रखते हुए आप कह रहे हैं कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए. तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. तो यहाँ पे एक क्लियरिफिकेशन हमारा आ गया कि पहला जो हमारा शहादा है, जो पहला बेस है, वो क्लियर हो गया. सेकंड हमने बातें की नमाज में 3 चीज़ें होती हैं. फ़र्ज होती है, सुन्नत होती है, निफिल होती है. निफिल अल्लाह को भी पसंद है जब आप अकेले में पढ़ते हैं. इवन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि निफिल नमाज कोशिश करो कि अकेले में पढ़ो ताकि वो तुम्हारी ज़्यादा बातें कंप्लीट अल्लाह तक पहुँचे और सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे बीच तक रहे. फ़र्ज़ कंपलसरी है, इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है. आपको करना ही करना है. अगर आपकी छूटती है फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ में कज़ा का इंतज़ाम है. सुन्नत में कज़ा नहीं है, निफिल में कोई कज़ा नहीं है. लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों में कज़ा की एक गुंजाइश की गई है, एक इंतज़ाम किया गया है. देखिए अल्लाह कितना अपने लोगों से मोहब्बत करता है कि हर तरह से वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरे कोई भी गुनाहगार ना रहें, कोई भी ऐसा ना रहे जिससे कोई चीज़ छूट जाए. इसलिए उन्होंने फ़र्ज़ नमाज़ों में जो कि कंपलसरी है उन नमाज़ों में हमारे लिए कज़ा का इंतज़ाम किया है कि किसी वजह से अगर आपकी नमाज़ें छूट गई. मेरी तो अमूमन नहीं ऐसा होता कि मैं ऑफिस में हूँ तो या कहीं फील्ड में हूँ तो मैं आके एक ही बार कज़ा नमाज पढ़ लेती हूँ. और जो नमाज माशाल्लाह मुझे टाइमली मिल गई वो अल्लाह का शुक्र है. तो अभी गुजारिश है कि आप इस फ़र्ज़ नमाज को बापाबंदी अपने घरों में जमात कायम करके, जी हाँ, जमात कायम करके पढ़ सकते हैं. कोशिश करें कि एक बंदा इमामत करे और बाकी बंदे उनके पीछे जमात में खड़े हों. सुन्नत नमाज सेकंड है जो ऐसे हमारे शहादा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है. उसी तरह से नमाजों में फ़र्ज़ के बाद सुन्नत की अहमियत बहुत बड़ी है, बुलंद है. उसकी माफ़ी तो है लेकिन बेहतर है कि अगर आप उसको ना छोड़ें, क्योंकि सुन्नत की भी काउंटिंग होती है. और जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बख्शाइश की अल्तजा करें तो किस मुंह से करेंगे? जब आप उनकी सुन्नतों पे नहीं चलिएगा तो उनसे कैसे आप उम्मीद कीजिएगा कि वो आपकी बख्शाइश करें? तो बेहतर है कि हम सुन्नत को अपने ज़िंदगी में अमलिया तौर पे लाएं, क्योंकि अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि नमाजों में लोग फ़र्ज़ पढ़ के उठ जाते हैं और सुन्नतों को नज़रअंदाज करते हैं. तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ ज़कात, जिसके टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मैंने ख़ास मौजू रखा है. ज़कात बोलने के लिए बहुत ही छोटा सा चीज़ है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि हाँ भाई आपकी आमदनी का जितना भी सेविंग होता है उसका 2.5% आपको निकालना होता है. लेकिन इतनी छोटी मौजू नहीं है. मैं इस ज़कात के मौजू को आपको बताने के लिए, इसके पूरे बयान को कंप्लीट करने के लिए आपको इनिशियल स्टेज ऑफ द इस्लाम में ले जाना चाहूँगी. जब इस्लाम की बुनियाद रखाई थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह जब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हो गई, जो कि सबसे ज़्यादा मालदार थीं, और उन्होंने निकाह इस
چیز کو دیکھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایماندار ہیں اور کتنے شفقت والے ہیں، کہ ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے التجا کی، اور ان کے بہن نے یہ التجا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور ان کی منظوری ہوئی اور دونوں کا نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس زمانے میں جو خدیجہ رضی اللہ تھی وہ سب سے بڑی تاجدار تھی، ٹھیک ہے، تاجدار تجارت کرنے والی بزنس وومن۔ اسلام میں دیکھیے اہمیت عورتوں کی وہاں اس وقت سے آپ کو دکھے گی کہ ایک عورت سب سے بڑی تجارت دار تھی، وہ سب سے زیادہ امیر بزنس وومن تھی، جو کہ لوگوں کو قرض بھی دیتی تھیں، کافی ساری مصلحات ان کے ذریعے سے سالو ہوتی تھی۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آئیں، نکاح میں آئیں، تو سب سے پہلا جو چیز تھا انہوں نے کیا کہ اپنی ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ساری چیزوں کو غریبوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا، مطلب اپنے لیے 1 روپے کا حق نہیں رکھا۔ میں یہ چیز اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب زکوٰۃ کے پہلو پہ آپ آئیے گا تو آپ کا یہ سوچنا کہ میری بچی ہوئی آمدنی، یہ چیز کو کلیئر کرنا ہے، بچی ہوئی آمدنی کس طرح سے۔ اگر آپ فار ایگزامپل 10 روپے کما رہے ہیں اور 10 روپے میں آپ خرچہ کر رہے ہیں 5 روپے اپنے کھانے پہ، بچوں کے اوپر، پڑھائی پہ، 2 روپے اپنے گھر کے اوپر یا کوئی اور ذمہ داریوں میں، اور سارا کرتے 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 آپ کے 10 روپے ختم ہو جا رہے ہیں، اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس 10 روپے آیا اور یہ 10 روپے ختم ہو گیا تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس پل میں چل رہے ہیں جہاں پہ قرآن شریف میں بیان ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان اپنی ہی زکوٰۃ کو اپنے ہی بچوں کے اوپر خرچہ کرے گا۔ ہم اسی وقت کے دور میں چل رہے ہیں، جی ہاں، ہم اپنے ہی بچوں کے اوپر اپنا زکوٰۃ خرچہ کر رہے ہیں۔ کیسے، میں بتاتی ہوں۔ پہلے کے خلافت کے دور میں جو اتنے امیر تھے انہوں نے اپنی کیا کی کہ ساری جو بھی ان کا تو خیر جو پیمنٹ جو ان کی فی مطلب سیلری تک جو نکلتی تھی وہ تک وہ دان کر دیتے تھے۔ وہ ان کا مقابلہ تو نعوذ باللہ ہم لوگ مطلب سوچ کے بھی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے وہ لوگ تھے۔ لیکن اس ٹائم میں بھی زکوٰۃ کا کیا سسٹم تھا، آپ کے اوپر ایک کھانے کا ان بھی ایک حساب میں آتا ہے۔ اگر آپ روز چکن کھا رہے ہیں تو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ روز چکن کھائیے اور لاسٹ منتھ میں یہ بول دیجئے کہ بھائی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں بچا، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 11-12 مہینہ اپنے بچوں کو کپڑا خریدائیے اور لاسٹ میں کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں بچا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنی ضرورات کو اتنی اونچائیوں تک لے جائیے کہ آپ ہمیشہ اینڈ آف دی ایئر یہ کہیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنا کھانا کھاتے تھے تو وہ ہمیشہ ایک گیسٹ کو رکھتے تھے، اب دعوت پہ بلاتے تھے۔ کیوں بلاتے تھے؟ اس لیے بلاتے تھے تاکہ ان کی کھانے کی حساب نہ ہو۔ ایک پیغمبر جن کے اتنی بڑی اہمیت ہے کہ درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ پاک مجھے اس طرح سے نواز جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، کیسا وسیلہ دیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو بہت زیادہ اہمیت اور کسی کو بہت زیادہ قریبی تھے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ساری آزمائشیں، سارے جتنے بھی پیغمبر دین، چاہے وہ عیسائیت کے ہوں، چاہے یہودیت کے ہوں، چاہے اسلام کے ہوں، سب کہاں سے نکلے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر جب کھانا کھاتے تھے تو وہ اپنے حساب نہ ہو اس چیز کو سوچتے ہوئے اپنے ساتھ ہمیشہ ایک کوئی بھی فقیر، کوئی بھی دوستان یا کوئی بھی ایسے کو رکھتے تھے۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں میرے اور آپ کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا؟
جب کھانے کا حساب ہوگا، جو کہ اتنی زیادہ الگ چیز ہے جس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرتا آدمی، کھانے پہ کیا حساب ہونا ہے، کھانا کھاؤ، اچھے سے کھاؤ، سب کو یہ کہتے ہیں، لیکن اس پہ جب حساب ہے، اس پہ جب حساب ہے تو پھر پہننا، اوڑھنا، فضول خرچی کرنا، اس پہ حساب نہ ہوگا۔ تو اب آپ خود غور فرمائیے کہ کیا صحیح میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے ہی بچوں کو وہ زکوٰۃ کھلا رہے ہیں؟ کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ اپنے ہی بچوں کو وہ زکوٰۃ کے پیسے کا کپڑا پہنا رہے ہیں؟ کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ آپ اپنے ہی زکوٰۃ کے پیسے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ اس ساری مشکلات سے نکلنے کا میں نے اپنے طریقے سے ایک طریقہ نکالا ہے۔ اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز اسے اپنائیں اور مجھے بتائیں بھی کہ یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا۔ میرے پاس چاہے 5 روپے آئے، چاہے 5 لاکھ آئے، چاہے 500 روپے آئے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا اسی وقت 1 سیکنڈ 1 منٹ دیر نہیں کرتے ہوئے اسی وقت 2.5% میں اسی ٹائم نکال دیتی ہوں۔ اب یہ زکوٰۃ کے ٹینشن سے میں فری ہوں، چاہے اس کے بعد میرے سال کے بعد میرا پیسہ بچے یا نہ بچے، کم سے کم میں نے اپنی 2.5% اس ٹائم میں ہی نکال دی، اور یہ جو میری حلال کی کمائی تھی وہ اب زکوٰۃ فری بھی ہو گئی۔ یہ میری کوشش ہے۔ اور میں اس کے علاوہ، جیسے میری 2 NGO ہے، آپ کو پتہ ہے، میں ہمدرد میں اپنا وہ پیسہ رکھتی ہوں جو زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، یعنی میں 5% نکالتی ہوں، 2.5% میں ہمدرد میں ڈال دیتی ہوں، اور 2.5% میں زاکیہ ہمدرد میں ڈالتی ہوں، جس میں میری زکوٰۃ کے پیسے اور فطرہ اور باقی سب جاتے ہیں، جس کو میں کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ جو معذور ہیں ان تک پہنچے، اور جو باقی ہے وہ میں، کیونکہ میں ہیلپ کرتی رہتی ہوں اس لیے میں یوز کرتی ہوں، اور میں ہر چیز میں اللہ کو شامل کرتی ہوں اور ان کو بتا کے یہ ساری کام کرتی ہوں۔ ان کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت طرح کے فتویٰ نکالتے ہیں، لیکن ہم اتنے بھی زیادہ نہیں پابندی سے کر سکتے ہیں، اس لیے میں اپنا تجربہ اور اپنا طریقہ بتاتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنا دودھ بہت پہلے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے وقت میں میرے پاس کوئی بھی گواہ نہیں تھے۔ میں نے اپنے دونوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دونوں طرف دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہیں، 2 فرشتے کافی ہیں گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ جب آپ کو لگے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف آپ تک رہنی چاہیے، تو آپ ان دونوں فرشتوں کو اپنا گواہ بنا کے اللہ کے سامنے کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنا یہ ہے، اگر آپ کو غلط لگے تو اسے نہ ایکسیپٹ کریں آگے، لیکن 2.5% نکالنے والے طریقے پہ ضرور دھیان دیں، بیکاز یہ ایک سم تھنگ ویری کمپلسری ہے جو کہ لوگ آج کل نظر انداز کر رہے ہیں۔ پہلے کے جیسے آپ خلافت کے دور میں اور یہ ساری چیزوں میں نہیں ہیں، وہاں ہر چیز پہ لوگ اپنی چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑے ولی کیوں نہ ہو، سب بہت زیادہ دھیان رکھ کے ہر چیز کو انتظام میں، ہر چیز کی خرچ میں، ہر طرح کی باتوں پہ دھیان کر کے پھر اس چیزوں کو کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد آپ سب سے پہلے ہمارے خلیفہ پہ آ جائیے، وہ اتنے دولت مند تھے تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ساری دولت تو کر ہی دی خدمت میں کے حوالے، الٹا اپنی سیلری تک کا وہ جتنا بھی پیسہ آتا تھا اس تک کو بھی اپنے خدمت میں، اور یہ ساری جو رقم زکوٰۃ کی جمع ہوتی تھی اس سے سال بھر تک ان لوگوں کا خرچہ چلتا تھا جو لوگ معذور ہوتے تھے، جو لوگ غریب ہوتے تھے، جن کے بچے غریبی میں پلتے تھے، ان کی پڑھائی، ان کی دوائی، ان کے کھانا، ہر ایک چیز کا یہ نظام وہاں سے ہوتے ہوتے امامت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پہلے امام بنے، تو ان سے دور سے یہ چلتے چلتے آج تک آیا، لیکن آتے آتے بہت ساری چیزیں مس ہو گئی۔ مس کیا کیا ہو گئی؟ وہ زکوٰۃ کی رقم اب مدرسوں میں ٹھیک سے نہیں جاتی، جب جاتی ہے تو لوگ جو آپ کے ذریعے سے مدرسوں میں پہنچاتے ہیں وہ اپنا 20% اس میں رکھ لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ہے،
کیونکہ بتائیے نا کہاں پہ تو ایک انسان اپنی سیلری تک لگا دے رہا ہے کہ وہ خدمت خلق میں جائیں، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ زکوٰۃ کی رقم آپ مدرسوں تک بھیجتے ہیں تو اس کے 20% وہ بیچ کے لوگ میڈیا کا جو آتے ہیں آپ کے ہاں لینے کے لیے ان تک چلی جاتی ہے. تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سارے نظام کو کمزور کر دی ہیں، اور جب یہ نظام کمزور ہو گیا ہے تو اس طرح کے آفتیں، اس طرح کی پریشانیاں، اس طرح کی چیزیں آئیں گی جس چیزوں سے آج ہم جوجھ رہے ہیں. میں اس موضوع کو کیوں اٹھائی ہوں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیز ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے جب قرآن میں آپ کو حکم دے دیا، بہت لوگ بولتے ہیں ارے یہ تو ابھی جا کے یہ کر لے گا، ابھی جا کے کھانا کھانے لگے گا، ابھی جا کے شراب پی لے گا، ارے ان کی شادی میں دیکھو اتنے لوگوں کو بلا لیا. میں ایک بات بولتی ہوں، میں چاہے 5 روپے کماؤں، چاہے میں 5 لاکھ کماؤں، اگر میرے بچے نے مجھ سے ٹافی مانگی ہے تو میں کوشش کروں گی ہی ایز اے مدر کہ میں اس کو ٹافی دوں. پھر میرے جو جاب میں مجھے سیلری دے رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ مجھے سجیسٹ کرے گا کہ تمہیں بچے کو ٹافی دینی ہے یا تمہیں اپنا گھر چلانا ہے. اسی طرح سے جب آپ کسی فقیر کو وہ 5 روپے یا 10 روپے دیتے ہیں تو آپ کوئی حق نہیں رکھتے اسے یہ سوچنے کے لیے کہ یہ 5 روپے کا جا کے سیدھے کھانا کھائے. اس کی مرضی کرے گی تو وہ کھانا کھائے گا، اس کی مرضی کرے گی تو وہ اس کا چاکلیٹ خرید کے اپنے بچے کو دے گا. وہ اس کی رقم ہو گئی. جب آپ دے دیے تو اس پہ آپ نے زکوٰۃ نکال دیا یا آپ نے صدقہ نکال دیا یا آپ نے فطرہ نکال دیا، جو بھی نیت کر کے آپ نے دیا. جب آپ نے دیا تو وہ آپ کا طرف سے دیا ہوا زکوٰۃ ہو گیا. لیکن جس کے پاس وہ گیا، جو اس کا حقدار تھا، اس کے پاس وہ ایز اے سیلری، ایز اے اللہ کی نعمت بن کے آئی. اب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چاہے جس طرح سے خرچہ کرے، یہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اس پہ اپنا موضوع اور اپنی سوچ شامل کر کے دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ وہ بندہ یہ کرے یا یہ نہ کرے. زکوٰۃ کا موضوع اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں ایک دن میں کمپلیٹ کر سکوں. میں کوشش کروں گی کہ اس چیز کو اور بھی اچھے سے باریکوں کے ساتھ آپ کو تفصیل میں کل کے ٹائم میں شامل کروں اور اس کو آگے بڑھا کے آپ کو اچھے سے اور اس کے بارے میں جانکاری دوں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ کا خیر ہے. شکریہ. اللہ حافظ. شب بخیر. میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی ذریعہ بن رہے ہیں، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ یہ ساری باتوں کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگوں یہ رمضان ختم ہونے کے پہلے اپنے زکوٰۃ کے سسٹم کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا سسٹم پورے نظام کو بدلنے والا سسٹم ہے، پورے نظام کو چلانے والا سسٹم ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایتوں میں سے ہے. اس چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم اپنے نظام کو صحیح نہیں کر سکتے. آج جو ہمارے سامنے فقیر گھومتے ہیں اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، وہ بھیک مانگ نہیں رہے، ہم بھکاری ہیں کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے. ہم غلط ہیں. بس آگے باتیں اور کوئی ہوگی انشاءاللہ. شب بخیر. اللہ حافظ. نمستے.